ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل مفتی محمد مجتبیٰ اور میں ہوں آپ کا اپنا خادم۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، کہ ہم نے رات کو سکون کے لیے پیدا کیا ہے، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو معیشت کے لیے بنایا ہے تاکہ میرا بندہ دن کو جب کام کر کے تھک جائے تو رات کو سوئے آرام کرے۔ اللہ رب العزت نے ساتھ ساتھ چند راتیں ہمیں بطور تحفہ اور انعام بھی عطا فرمائی ہیں تاکہ میرا بندہ اپنی زندگی کے مختصر سے وقت میں عبادت کر کے ہزاروں سال کی عبادت کا ثواب حاصل کر سکے۔ یقین جانیے یہ راتیں ہمارے لیے کسی انعام سے، کسی اکرام سے کم نہیں۔ یہ راتیں خاص کر اللہ رب العزت کا تحفہ ہیں، اس کی رحمت ہے اور اس کی برکت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں چند خاص راتیں دی ہیں جن میں شب معراج، لیلۃ البرات اور لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس رات میں قرآن اتارا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس رات میں جبریل امین فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور یہ رات ساری رات سلامتی ہی سلامتی ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ رات وہ رات ہے جس میں قرآن اترا۔ یہ ایک رات 83 سال 4 مہینوں کے برابر ایک رات ہے۔ اس رات میں جبریل امین فرشتوں کی فوج کے ساتھ دنیا پر آتے ہیں اور مسلمانوں کو آ کر ہاتھ ملاتے ہیں۔ مسلمان تیری شان ہے کہ فرشتوں کا رسول، فرشتوں کا سردار آ کر تجھے ہاتھ ملاتا ہے۔ اس رات میں سمندر کا کڑوا پانی کھارا اور نمکین پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام آقا بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ پہلے زمانے کے لوگوں کی عمریں بھی زیادہ تھیں، ان کی نیکیاں بھی زیادہ، میری امت کی عمریں بھی کم تو نیکیاں بھی کم، پہلی امت والے لوگ نیکیوں میں میری امت سے سب کر لے جائیں گے۔ جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور یہ سورہ قدر کی تلاوت کی وحی کی صورت میں۔ جبریل امین علیہ السلام حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سورہ قدر کی آیات لے کر تشریف لائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب کے اندر ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سنایا۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا طریقہ کار کیا تھا؟ 1000 مہینے آپ نے اس طرح گزارے، راتوں کو قیام کرتے تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے اور روزے کی حالت میں جا کر کافروں سے جہاد کرتے تھے۔ کافروں سے ہزاروں کے لشکر میں جا کر جہاد کرتے، ان کو شکست دیتے، شکست دے کر پھر اپنے گھر آ جاتے۔ اتنی مرتبہ جہاد کیا کہ ایک مرتبہ بھی کافر آپ پر غلبہ نہ پا سکے۔ غلبہ کیسے پا سکتے تھے؟ کیونکہ یہ مرد کلندر، یہ مرد مجاہد، یہ اللہ والے، ان کے اندر روحانیت کی پاور تھی، روحانیت کی طاقت تھی۔ جب روحانیت کی پاور اور طاقت انسان کے پاس ہو تو شیطان کی طاقت غالب نہیں آ سکتی۔ جب انسان کے پاس
ایمان کی طاقت ہو تو کفر کی طاقت انسان پر غالب نہیں آ سکتی۔ یہ انسان ایسے انسان تھے، راتوں کو 1000 مہینے تک راتوں کو اٹھ کے قیام کرتے تھے، 1000 دن تک روزہ رکھا کرتے تھے، اور پھر روزے کی حالت میں جا کر جہاد کرتے تھے، تو روحانیت کیوں نہ آتی؟ کفار حیران، پریشان، اکیلا بندہ آتا ہے، ہمارے صفوں کو چیر کر تہس نہس کر کے ہمیں برباد کر کے چلا جاتا ہے۔ اس پر غلبہ پانے کے لیے کوئی سازش رچی جائے۔ انہوں نے سازش کیا بنائی؟ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کو بلایا، پیسے کا لالچ دیا، اپنے شوہر کو قتل کرو، ہم تمہیں پیسے سے نواز دیں گے، سونا چاندی سے نواز دیں گے۔ اللہ والے کی بیوی پیسے کے لالچ میں مست ہو گئی، اور ان کی سازش کو کامیاب کرنے کے لیے ان کی سازش کا حصہ بن گئی۔ رات کو امام شمعون رحمۃ اللہ علیہ سوتے ہیں، بیوی آپ کے ہاتھ اور پاؤں کو رسیوں کے ساتھ باندھ دیتی ہے تاکہ میں ان کو باندھ کر کافروں کو بلاؤں اور اپنے شوہر کو مروا دوں۔ صبح ہوتی امام شمعون رحمۃ اللہ علیہ، آپ ہاتھ پاؤں ہلاتے ہیں، رسیں ٹوٹ جاتی ہیں اور وہ عورت حیران ہو جاتی ہے۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم نے مجھے کیوں باندھا؟ کہا حضرت میں تو آپ کی طاقت کو چیک کر رہی تھی، اکیلے جاتے ہیں، کافر کو شکست دے کے آ جاتے ہیں، میں تو آپ کی طاقت کو آزما رہی تھی۔ دوسرا دن آتا ہے، پھر وہی عورت آپ کو زنجیروں کے ساتھ باندھ دیتی ہے۔ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ زنجیروں اس کو بھی ہلاتے ہیں، ہاتھ پاؤں ہلاتے ہیں تو زنجیر بھی ٹوٹ جاتے ہیں، وہ عورت پھر حیران اور پریشان ہو جاتی ہے۔ حضرت رسیاں بھی آپ کا کچھ نہیں کر سکیں، زنجیر بھی آپ کا کچھ نہیں کر سکے، کون سی ایسی چیز ہے جو آپ پر غلبہ پا سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے بال، اگر مجھے میرے بالوں سے باندھا جائے تو میں اپنے بالوں پر غالب نہیں آ سکتا، پھر میں نہیں چھڑا سکتا۔ آپ کو یہ تو پتہ نہیں تھا کہ آپ کی بیوی آپ کو قتل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کافروں کی سازشوں کو کامیاب بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ آپ سوتے ہیں، وہ آپ کے پاؤں اور آپ کے ہاتھوں کو آپ کے بالوں سے باندھ دیتی ہے۔ صبح ہوتی ہے، آپ اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں ہلا پاتے۔ میرے بھائیوں، ادھر سے کافروں کو بلا لیتی ہے، کافر اللہ کے اس ولی کو ستون کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ باندھنے کے بعد آپ کے کان کاٹتے ہیں، آپ کا ناک کاٹتے ہیں، آپ کے ہونٹ کاٹتے ہیں، آنکھیں نکال لیتے ہیں، یعنی کہ آپ کا مسئلہ کرتے ہیں۔ اللہ کی غیرت کو جلال آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کافروں کو زمین میں دھسا دیتا ہے۔ اس عورت پر بجلی، اللہ کے غضب کی بجلی ایسی پڑتی ہے کہ وہ برباد ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ واقعہ اپنے صحابہ اکرام کو سنا رہے تھے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہماری تو اتنی عمریں بھی نہیں ہیں اور ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے، کچھ کاروبار میں، بیوی بچوں کے پاس، کچھ سونے میں گزار دیتے ہیں، ہم بھلا ان کے مرتبے تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ ہم بھلا ان کی جتنی نیکیاں کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ یہی باتیں ہو رہی تھیں۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آپ تشریف لاتے ہیں سورہ قدر کی آیات لے کر کہ جو بندہ لیلۃ القدر کی رات کو عبادت کر لے گا، اس کو حضرت شمعون کی راتوں کے قیام کا بھی ثواب ملے گا، حضرت شمعون کے روزوں کے برابر بھی ثواب ملے گا، ان کے جہاد کے برابر بھی ثواب ملے گا، اور اس سے بھی زیادہ ملے گا۔ میرے بھائیو، اس رات کو غنیمت سمجھیے، اس رات کو ضائع نہ ہونے دیجیے۔ یہ رات بڑی قیمتی رات ہے، کوئی نہیں پتہ اگلے سال یہ رات آئے یا نہ آئے۔ جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے تو جبریل امین فرشتوں کی فوجوں کے ساتھ آتے ہیں، زمین پر پھیل جاتے ہیں، اور آپ حکم دیتے ہیں فرشتوں کی جماعتوں کو، مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہو جاؤ، ہر بندے کو جا کر سلام کرو۔ جبریل امین خود بھی ہر مومن کو سلام کرتے ہیں، اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اے مسلمان، تیری یہ شان ہے کہ جبریل امین تو جا کر ہاتھ ملاتے ہیں، اور یہ حکم دیتے ہیں فرشتوں کو کہ جو عبادت کر رہا ہو اس کی دعا پر آمین کہو۔ جب آپ دعا کر رہے ہوں اور فرشتے آ کر آمین کہیں، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول نہیں کرے گا؟ ضرور کرے گا۔ میرے بھائیو، اس رات مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں، خود بھی اپنے لیے بھی دعا کریں، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ میرے بھائیو، اس رات سب کی بخشش ہو جاتی ہے،
لیکن 4 بندے ایسے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی۔ ایک شراب کا عادی، اس رات اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ ماں باپ کا نافرمان، اس رات اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ خنزیر کا گوشت کھانے والا، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اور بار بار لوگوں سے رشتہ داریاں توڑنے والا، قطع تعلقی کرنے والا، اس رات اس کی بخشش نہیں ہوتی، بقیہ سب کی بخشش ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ رات وہ رات ہے، جب یہ رات آتی ہے تو سمندر کا کڑوا پانی، کھارا پانی، نمکین پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ اس رات کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ والوں نے اس رات کو پایا اور اس کی نشانیاں بتائیں۔ یہ بتایا کہ یہ رات کھلی ہوگی، اس رات کو روشنی ہوگی، نہ گرمی نہ سردی ہوگی، موسم معتدل ہوگا اور چاند کھلا ہوا ہوگا۔ جب سورج نکلے گا، سورج بغیر کرنوں کے، بغیر شعاؤں کے نکلے گا، اس کے ساتھ شیطان بھی پیدا نہیں ہوگا، اور اس رات سمندر کا پانی بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ اس راتوں کو 5 طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ جو بندہ اس رات کو نہ پائے، 21 کو لیلۃ القدر سمجھ کے عبادت کرے، 23 کو، 25 کو، 27 کو، 29 کو، کسی ایک طاق رات کو شب قدر سمجھ کر عبادت کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو طاق رات کا ثواب دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو شب قدر کی عبادت کا ثواب دے گا۔ نبی کریم علیہ السلام اپنی بیوی ہماری ماں ام عائشہ صدیقہ، انہیں حضور پیار سے حمیرہ کہا کہ بلایا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے آپ کو ایک وظیفہ بتایا، وظیفہ یہ ہے، فرمایا عائشہ جب تم لیلۃ القدر کو پالو تو لیلۃ القدر کی رات میں یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو بندہ لیلۃ القدر کو پالے، وہ بندہ لیلۃ القدر کی رات میں 7 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر بلا سے محفوظ رکھے گا، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا